بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ایک قوم تھی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس قوم پر قحط نازل ہوا۔ پوری قوم قحط میں ہے، بھوکی ہے، پیاسی ہے، شدت پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہے۔ یہ پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی۔ پہنچنے کے بعد عرض کرتی ہے، اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، یہ آپ کی قوم بھوکی ہے، پیاسی ہے، شدت پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے گا کہ ہم پر بارش نازل ہو جائے۔ یہ پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اتنا عرض کرتی ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ وہاں جمع ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ یہ پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک میدان میں جمع ہوئی، اور جمع ہونے کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا۔ بلند کرنے کے بعد اور عرض کرتے ہیں، یا اللہ، اے میرے پروردگار عالم، یہ میری قوم بھوکی ہے، پیاسی ہے، شدت پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہے۔ اے میرے اللہ، ان پر بارش نازل فرما، یا اللہ ان پر بارش نازل فرما۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں۔ کافی ٹائم ہو گیا لیکن بارش تو بہت دور کی بات، بادل کا ایک ٹکڑا نظر نہیں آیا، بارش کی بوند زمین تک نہیں آئی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے، کلیم اللہ ہے نا، اللہ سے کلام کیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار عالم، ہم تیرے دربار میں اتنے ٹائم سے دعا کر رہے ہیں، رو رو کر گر گڑا کر کے عرض کر رہے ہیں مولا، لیکن بارش تو بہت دور کی بات، بادل کا ایک ٹکڑا نظر نہیں آیا ہے۔ یا اللہ بارش نازل فرما۔ تو ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ، آپ کی اس قوم کے اندر ایک ایسا نوجوان ہے، ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے لگاتار کنٹینیو تیرے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، تیرے رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ موسیٰ، جب تک وہ بندہ، وہ سنفل، وہ گناہگار بندہ اس مجمع کے اندر موجود رہے گا، اس وقت تک بارش نہیں ہونی، اس وقت تک بارش نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کیا، اے مولا، اے میرے پروردگار عالم، 70,000 کا مجمع، میں کیسے پہچانوں وہ سنفل کون ہے، وہ گناہگار بندہ کون ہے، وہ نوجوان بندہ کون ہے؟ ہاتف غیب سے آواز آتی ہے، موسیٰ اعلانسمنٹ کر دیں، آپ اعلان کر دیں کہ وہ سنفل، وہ گناہگار بندہ جو 40 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اس مجمع سے باہر نکل جائے، اس مجمع سے چلا جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار عالم، اے میرے کریم رب، 70,000 کا مجمع وداؤٹ مائک، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اتنے بڑے مجمع کے اندر میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اب اللہ رب العزت جو ارشاد فرماتا ہے نا، اے نوجوانوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے، موسیٰ، آواز دینا تمہارا کام ہے، آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ آپ اعلان کریں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ وہ سنفل، وہ گناہگار بندہ جو 40 سال سے رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اس مجمع سے باہر چلا جائے، اس مجمع سے نکل جائے۔ وہ بندہ تو موجود تھا، سمجھ گیا میری ہی بات چل رہی ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ مدینے کے تاجدار کے پیارے دیوانوں سنیے گا، اس نے کیا کیا؟ اس نے سوچا اگر میں باہر نکلتا ہوں مجمع سے تو ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس نے کیا یہ، اپنے سر کو جھکایا اور دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا، اے میرے کریم رب، اے میرے پروردگار عالم، یا اللہ، تو اگر تیرا بندہ کتنا بھی گناہگار ہو لیکن تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ مولا، میں نے جو تیری نافرمانی کی، آج میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگ رہا ہوں۔ یا اللہ، آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا،
آج کے بعد شرابیں نہیں پیوں گا، آج کے بعد تیری نافرمانیاں نہیں کروں گا مولا، آج کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، آج کے ذلیل و خوار ہونے سے بچا لے۔ اتنا عرض کیا، بارش نازل ہو گئی، سبحان اللہ، بارش نازل ہو گئی۔ ابھی اتنا ہی عرض کیا ہے، بارش نازل ہو گئی۔ ادھر بارش ہو رہی تھی، ادھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار عالم، تو نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت تک بارش نہیں ہونی جب تک کہ وہ شخص، وہ سنفل، وہ گناہگار بندہ اس مجمع سے باہر نہ نکل جائے، لیکن ابھی تک تو کوئی بندہ باہر نہیں آیا ہے مولا، یہ بارش کیسی، یہ بارش کیسی، منظر سمجھ نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اب جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی نا، اب اسی کی وجہ سے بارش ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے پروردگار عالم، اسی کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، معاملہ تھوڑا سمجھ نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس نے مجھ سے میری بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سنفل گنہگار بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت جو ارشاد فرماتا ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا، رب فرماتا ہے، موسیٰ جب وہ میرا گنہگار بندہ تھا، میں نے اس وقت ہی اس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اب تو وہ میرا نیکوکار بن گیا ہے، اب تو وہ میرا فرما بردار بن گیا ہے، اب میں کیسے اس کو ظاہر کر سکتا ہوں، کیونکہ اب بھی دکھا دیا جائے کہ یہ تھا تو اب بھی ذلیل و خوار ہونے کے لیے وہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے عیبوں کی کتنی پردہ پوشی فرماتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ رب کے، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو ذرا صحیح، اللہ رب العزت کس طرح سے ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت چاہے تو ہمیں اسی وقت گناہ کرتے وقت ہی ہم پر عذاب نازل کر کے تحس نحس فرما دے، لیکن رب اپنی بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اب دیکھیں ایک ماں باپ اپنی اولاد کو کس طرح سے پیار فرماتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اللہ رب العزت تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب سنیے گا اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہوگا، کتنی پردہ پوشی ہماری فرماتا ہے، لیکن ہم ہیں گناہ کی جا رہے ہیں۔ باز آؤ، جس طرح دنیا کے اندر، جس لیے دنیا کے اندر آئے اس کام کو انجام دیتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو، نمازیں پڑھتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو، تبھی کامیابی